السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ذکر الہی پر، یعنی ذکر الہی ہم اپنے 24 گھنٹے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، گھر کے کام، تو کیسے ہم ان کو مینیج کریں گے اور پورا دن کیسے ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اور ان کا جو طریقہ ہے اور وہ کام کیسے کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ پورا دن اور رات یعنی 24 گھنٹے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ساتھ ساتھ میں اپنے معاملات اور معلومات اور اپنے کام اور اپنے گھر کو مینیج اور باہر کے کام وہ کیسے کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے، جو بہترین نمونہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہی آمین۔ جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور ویسے بھی ذکر الہی وقت کے استعمال کا بہترین ذریعہ اور رحمت و برکت کا سبب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فاذکرونی اذکرکم، سورہ البقرہ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ ان کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا تو وہ کیا کہتے تھے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سارا دن جو ان کا تھا، وہ وقت تھا ان کا، وہ عبادت میں گزرتا تھا، تو کیا پھر ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے، اپنے کوئی گھر کے کام نہیں کریں گے؟ خواتین ہیں، مرد ہیں، ان مردوں کو تو باہر جانا ہوتا ہے، آفس ورک ہوتا ہے، باہر کے کام ہوتے ہیں، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہوں نے کمانا ہوتا ہے، اور عورتیں گھر کے کام ہیں ان کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے۔ مثلاً آپ صفائی کر رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، سلائی کچھ بھی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے، صرف آپ کو اپنی زبان کو ہلانا ہے، اور وہ ہمیں پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار سے۔ ویسے بھی جو ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں درج ذیل جو مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ لیکن صرف 1 منٹ میں ہم پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ 50 مرتبہ، صرف 1 منٹ میں کیا کر سکتے ہیں، 50 دفعہ ہم استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر ڈسٹنگ کر رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے زبان سے کہے گا نا استغفر، 1 منٹ، اور کتنے لمحات ہم جو ویسٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 30 مرتبہ، 1 منٹ میں 30 مرتبہ ہم اس کلمے کو کہہ سکتے ہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی 1 منٹ میں ہم 31 سے 33 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہمیں اپنی نیت کو دیکھنا ہے اور ہمیں طریقے آنے چاہیے کہ کیسے ہم اپنا پورا دن اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پڑھا، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیا ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی، یعنی گلزار بن گئی تھی، جب انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ہم 1 منٹ میں 20 سے 22 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ کیا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس کو کرب کے وقت یہ کلمات سکھائے تھے، یعنی مشکل میں، غم کے وقت، پریشانی میں یہ کہا تھا آپ کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ بھی کلمہ جو ہم ہیں 1 منٹ میں 20 سے 21 مرتبہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد ہے ایک ایسا کلمہ ہے جو زبان پہ تو بہت ہی ہلکا ہے لیکن میزان میں وہ بہت ہی بھاری ہے اور اللہ کو وہ بہت ہی پسند ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ یہ بھی 1 منٹ میں 25 سے 30 مرتبہ کہہ سکتے ہیں، تو پلیز ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ کیسے 24 گھنٹوں کو ہم نے اپنی کام آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کام آپ کے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی 1 منٹ میں، یہ صرف ابھی میں 1 منٹ کا بتا رہی ہوں، اس میں آپ 18 سے 20 مرتبہ اس کلمے کو کہہ سکتے ہیں۔ کثرت سے درود کا پڑھنا ہر دکھ غم سے نجات اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ بھی ہم 1 منٹ میں 16 سے 18 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ سے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ آج ہم کہتے ہیں جو ہمارے دکھ ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، وہ تو کبھی بھی ختم، حالانکہ وہ ایسی ہیں بھی نہیں۔ اور دیکھیں یہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے کہ کیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر وہاں پہ سمندر کے اندھیرے ہیں، پھر اس کے بعد رات کے اندھیرے ہیں، اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے۔ اگر انسان سوچے تو کہے میں کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، اور کون کسی کی وہاں پہ بات سن سکتا ہے؟ وہاں ایک ہی ذات ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہ رب آپ کو سنتا ہے، خواہ اندھیرا ہے، خواہ روشنی ہے، کچھ بھی ہے، تنہا ہے، کہیں بھی ہیں آپ۔ تو یونس علیہ السلام نے جب کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو ان کے غم سے نجات دی۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 1 منٹ میں 8 سے 10 مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ کون سا یہ کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، صبح، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی آپ 1 منٹ میں 100 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، اور جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر اس کے بعد خیر پانے والی جو دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت یہ خوبصورت دعا، ہر خیر کو پانے کے لیے یہ دعا ہے، تو یہ بھی آپ 1 منٹ میں 10 سے 20 مرتبہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک میں بہت ہی پیاری آپ لوگوں کو دعا بتانے والی ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت یہ دعا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور کثرت سے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے کہے ہیں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، یعنی میں حیران ہوا جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو کبھی بھی میں نے ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، سبحان اللہ، اور وہ کلمہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو دیکھیں کیا ہمارے کام اتنے ہی اہم ہیں، اتنے ہی ضروری ہیں، اتنے خوبصورت کلمات، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن دیکھیں ان کا اجر کتنا ہے، اور ان کا اجر و ثواب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے اسپیشلی کوئی گھنٹے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسپیشلی آپ کو ایک کمرہ ڈھونڈنے کے لیے جائے نماز تسبیح پکڑنے کی ضرورت نہیں، کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ان اذکار کو بھی شامل کر لیں، پلیز ان اذکار کو بھی شامل کر لیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہر انسان پیٹ رہا ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کس وجہ سے پریشان، کوئی کس وجہ سے، تو کثرت سے دیکھیں یونس علیہ السلام کا جو تسبیح ہے نا بڑی ہی وہ خوبصورت ہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبح و شام یہ تسبیح کثرت سے کریں ہر خیر کو پانے کے لیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 1 منٹ میں ہم 100 مرتبہ ان کلمات کو 30 مرتبہ 20 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب ہماری عادت میں آ جائیں تو پھر مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اذکار ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں۔ خود بھی آپ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔